معروف صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ پاکستان میں نافذ کردہ توہین مذہب کے قانون کو سینسرشپ کے لیے غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مجھے خود بھی تجربہ ہے۔ کئی ریاستی اور غیر ریاستی عناصر نے پاکستان میں میرے خلاف، میرے ٹی وی چینل کے خلاف اور کئی دیگر صحافیوں پر توہین مذہب کے الزامات عائد کیے تاکہ مخالف آواز کو بند کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود توہین مذہب انتہائی حساس معاملہ ہے اور ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بی جے پی سے تعلق رکھنے والے دو عہدیداروں کے بیانات کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ایران سے لے کر سعودی عرب تک بھارت کے اسٹریٹجک شراکت دار سمجھے جانے والے ممالک نے بھی مودی سے بذات خود معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کے رہنما کے دل کو تکلیف پہنچانے والے بیانات کے خلاف صرف پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں کتنی بڑی ریلیاں نکالی گئیں۔ بھارتی سیکورٹی فورسز نے سخت کریک ڈاؤن کر کے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ برسوں سے مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز بیانات کے منطقی نتیجے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر مودی معافی مانگ بھی لیں تو یہ بھارت میں مسلمانوں کے مستقبل کو تحفظ دینے کے لیے کافی نہیں، اور اسلاموفوبیا صرف بھارت کا ہی معاملہ نہیں، یہ عالمی مسئلہ ہے۔ امریکہ کے شہر بفالو کی سپر مارکیٹ میں سفید فام انتہا پسندوں کی جانب سے فائرنگ کر کے 10 افراد کو ہلاک کرنے کا معاملہ بھی اسلام مخالف اور ساتھ ہی یہود مخالف جذبات سے پر ہے۔ کینیڈا کے مسلمان اب تک گزشتہ سال اونٹاریو میں قتل کیے گئے 4 افراد کی ہلاکت پر نوحہ گناہ ہیں۔ آسٹریلیا سے لے کر برازیل تک اسلام کے پیروکاروں کو اسلاموفوبیا جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ میں مغرب میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس معاملے کو نظر انداز کرنے کو ترجیح دیں گے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بلاسفیمی یا توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے۔ مذہبی منافرت پر مبنی بیانات کو روکنے سے اظہار کی آزادی کو نقصان ہوگا، لیکن کیا ہم اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ بقول حامد میر، ہالینڈ کے ایک رکن پارلیمنٹ گیرٹ ولڈر نے کھل کر بی جے پی لیڈر نوپور شرما کی حمایت کی ہے۔ ماضی میں ولڈر پر اپنے ہی ملک میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ نوپور شرما کے لیے ان کی حمایت کو مغرب کے اسلام مخالف عناصر کا مشرق میں ہندو قوم پرستوں کے ساتھ اتحاد سمجھا جا رہا ہے۔ جس وقت بی جے پی عہدیداروں کی جانب سے توہین مذہب پر مبنی بیانات جاری کرنے پر مظاہروں کی خبر پھیلی تو میں اس وقت برطانیہ میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے دورے پر تھا۔ میں نے معروف آکسفورڈ یونین کے مباحثے میں حصہ لیا کہ کس طرح برطانوی سامراج کے دور کے بنائے گئے قوانین آج بھی جنوبی ایشیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ آکسفورڈ یونین ہال میں آج بھی سابق وزیر اعظم پاکستان بےنظیر بھٹو کی تصویر موجود ہے۔ بحیثیت صدر آکسفورڈ یونین 70 کی دہائی میں انہوں نے اسی حال میں کئی مباحثوں کی صدارت کی تھی۔ اپنی آخری کتاب میں انہوں نے رابرٹ اسپینسر جیسے امریکی مصنفین پر تنقید کی تھی جو اسلام کے خلاف غلط معلومات پھیلا کر مشرق اور مغرب کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی حمایت کی تھی۔ میں نے بھی آکسفورڈ یونین ہال میں یہی کچھ کیا اور کوشش کی کہ دلائل کے ذریعے حمایت حاصل کی جائے۔ میں نے بغاوت کے متعلق قانون 124A سمیت برطانوی دور کے دیگر قوانین کا حوالہ دیا جنہیں بر صغیر میں 1860 میں متعارف کرایا گیا تھا اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ نو آبادیاتی دور کی اس میراث کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کئی بھارتی مقررین نے میرے موقف کی حمایت کی۔ آخر میں ایوان نے قرارداد منظور کی کہ برطانوی راج آج بھی زندہ ہے۔ مباحثے کے بعد بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ نے مجھ سے پاکستان کے توہین مذہب کے خلاف قوانین پر سوال کیا۔ آپ کی رائے میں نو آبادیاتی دور کے اس قانون کو بھی ختم ہونا چاہیے؟ حامد میر کہتے ہیں کہ میں نے اس طالبہ کو پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کا پس منظر سمجھایا۔ میں نے اسے بتایا کہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں نافذ کردہ توہین مذہب کے قانون کو سینسرشپ کے لیے غلط استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مجھے خود بھی تجربہ ہے۔ کئی ریاستی اور غیر ریاستی عناصر نے پاکستان میں میرے خلاف، میرے ٹی وی چینل کے خلاف اور کئی دیگر صحافیوں پر توہین مذہب کے الزامات عائد کیے تاکہ مخالف آواز کو بند کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود توہین مذہب جیسے خصوصاً اسلاموفوبیا جسے وسیع تر مسئلے کا زہر آلود اظہار سمجھا جا سکتا ہے، انتہائی حساس معاملہ ہے اور ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کے جذبات مجروح کر کے بھارت میں توہین مذہب کے تازہ ترین واقعے کے ذریعے انتہا پسند قوتوں کو مضبوط کیا گیا جو اسلاموفوبیا کا ذمہ دار مغرب کو قرار دیتی ہیں۔ اگر مغربی ممالک نے یوں ہی مسئلے کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو یہ ناسور بن جائے گا۔
مجھے ڈر ہے کہ اگر اس رجحان کو پھیلنے سے نہ روکا گیا تو انتہا پسندی کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے۔ آگے بڑھنے کا ایک طریقہ موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو نئے اصول اور ضابطے طے کرنا ہوں گے اور رویوں کے حوالے سے ایک نیا ضابطہ سامنے لانا ہوگا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ توہین مذہب کے خلاف مرتکب کیے جانے والے ضابطۂ اخلاق کو اظہار کی آزادی کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ OIC کو چاہیے کہ وہ توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال پر پائی جانے والی تشویش کو دور کرے۔ یہ تشویش صرف مسلم ممالک میں ہی نہیں پائی جاتی، دنیا کے 4 میں سے 1 ملک میں توہین مذہب کا قانون موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ توازن کے حصول میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بنیادی مسئلہ حل کرنا ضروری ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔